بالکل، اور پاکستان کے امیج کے حوالے سے تو پوری دنیا میں اب جو بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ملک پاکستان کو ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پر پیش کر رہا تھا جہاں پر دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی میں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اب یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہو یا خلیجی ممالک ہیں، ایران ہے، پوری دنیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان پیس میکر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز اس جنگ کے حوالے سے میں مارشل صاحب توسیع ہو سکتی ہے مزید، کیونکہ 2 ہفتوں کا وقت تھا، بات چیت کے لیے مزید بھی وقت ہو سکتا ہے، دوبارہ مذاکرات بھی شروع ہو سکتے ہیں، لیکن جو حالات اب بنے ادھر مذاکرات میں اور آج کے بیانات کے بعد مزید توسیع ہو سکتی ہے جنگ بندی؟ میرے خیال میں دونوں کنٹریز جو ہیں امریکہ اور ایران وہ تو چاہیں گی کہ بس اب سیز فائر رہے اور یا کنٹینیو ہوتا ہے، صحیح، لیکن جو سب سے بڑا اس گیم میں سپوائلر ہوگا وہ ہوگا اسرائیل، بالکل، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ اس کے جو گرینڈوائز ڈیزائنز ہیں گلف اور عرب ورلڈ کے لیے وہ بالکل ڈی ریل ہو جائیں۔ اس نے تو یہ جنگ شروع کی تھی اس لیے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھنا چاہتا، لیکن ایران کوئی بھی دنیا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران اتنا اسٹیڈ فاسٹلی کھڑا رہے گا، اور ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ جنگ 4 سے 5 دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن آج ہم 43rd ڈے آف وار میں ہیں اور ابھی بھی ایران جو ہے وہ نہیں ہے جو بیک ڈاؤن کر رہے ہیں، بلکہ جو دوسرے کمبیٹنٹس ہیں وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ سو ہمیں اسرائیل سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کرے گا کہ جس سے اس علاقے میں دوبارہ جنگ و جدل کا ماحول ہو جائے۔ دیکھیے، جب وہ اگر فرض کر لیں گے، میں آپ کو 2-3 چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جی۔ دیکھیے، جب جیسے ہی ایرانین ڈیلیگیشن کا جہاز ایئربورن ہوا، اس کے 15 سے 18 منٹ کے اندر اسرائیلی چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کہ میں نے دوبارہ اپنی افواج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی کہ جیسے ہی ایرانی پاکستان کی سرزمین چھوڑیں گے، ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں جو ان کو تھریٹن کر سکے، جس طرح وہ عموماً پوری دنیا میں کرتے رہے۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اتنی اچھی ہیں کہ ہم نے یہ انشور کیا کہ جی کہ جس مہمان کو ہم بہت سیفلی تہران سے اسلام آباد لے کر آئے تھے، ہم نے بہت سیفلی ان کو اسلام آباد سے واپس تہران پہنچا دیا، اور ہم نے انشور کیا کہ وہ کسی طریقے سے ان کے جہاز کو تھریٹن نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اگر اسرائیل اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے جس میں وہ ایران کے سوشیو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کرتا ہے، تو ایران کے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے ایکسپٹ کہ وہ اسرائیل اور گلف کے جو سوشیو اکنامک ٹارگٹس ہیں ان کو ہٹ کرے۔ سو ایک طریقے سے اس جنگ کو شروع کرنے میں اسرائیل کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایران گلف کنٹریز کو ہٹ کرنا شروع کرے گا تو اس کا وہ جو مقصد ہے کہ مسلمان کنٹریز کو ویک کرنا اور میں نے ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس کی تکمیل کی طرف قدم بڑھتے چلے جائیں گے۔ سو ہمیں ایز انٹرلوکیوٹرز، ایز ماڈریٹرز، ایز اے پارٹ آف دی مسلم امہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہماری ساری محنت کے اوپر پانی پڑے۔ بالکل، اب وہ طاق میں ہے اسرائیل بینگ اے اسپوائلر کہ کسی طرح سے یہ سارا عمل وہ کیا جائے۔ لیکن منیر اکرم صاحب، ابھی جو گلف کنٹریز کے حوالے سے بات ہوئی، خلیجی ریاستوں کا عمل اس میں، پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ امن اور پیس کی مذاکرات بھی چل رہے تھے، اب جنگ بندی بھی ہے، اور خدا نخواستہ یہ جنگ بندی ختم ہوتی ہے اور پھر اسکلیٹ معاملہ ہوتا ہے یا پھر یہ مذاکرات رہے، یہ خلیجی ریاستوں کا اس وقت سارے عمل کے بعد رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہم نے سمجھنا چاہیے خلیجی جو ممالک ہیں انہوں نے پہلے تو یہی کوشش کی تھی کہ یہ جنگ نہ ہو۔ انہوں نے امریکہ کو بہت منانے کی کوشش کی کہ جی یہ جنگ نہ کریں، کیونکہ ایران نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ اگر جنگ ہمارے پر ہوتی ہے تو پھر ہم جو امریکن اڈے ہیں ان کو اس پہ ہم بمباری کریں گے، تو اس لیے روکنے کی کوشش کی۔ پر جب جنگ شروع ہوگی اور ایران نے اپنی میسائل اور ڈرون جو تھے اٹیکس امریکن اڈوں پہ تو کیے،
پر کچھ میسائلز اور اٹیکس ان کی جو سویلین فیسلٹیز ہیں یا نیشنل فیسلٹیز ہیں ان پہ بھی ہوئے. تو اس کے بعد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اب ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو ہم اس جنگ میں شامل ہوں یا نہ ہوں. اس میں پاکستان نے اپنا کردار کیا سعودی عرب کے ساتھ, دوسرے خلیجی ممالکوں کے ساتھ, اور ان سے یہی کہا کہ جی آپ اس جنگ میں نہ آئیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اس جنگ کو روکنے کی, آپ اس جنگ میں نہ آئیں. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کی بردباری ہے سعودی عرب کی, قطر کی, کویت کی, کہ انہوں نے جنگ میں وہ شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان کو پھر اسرائیل کے ساتھ وہ الائن ہو جاتے. بالکل. تو یہ بھی ایک ہماری کامیابی جس کے اوپر توجہ نہیں دی گئی ہے, پر یہ ہماری پہلی کامیابی تھی روکنا خلیجی ممالک کو. اب جو اس جنگ کے بعد میں جو کچھ بھی معاہدہ ہوگا اس میں ایران کی سیکیورٹی کے اوپر تو توجہ دینی کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد میں کچھ ان کو سیکیورٹی ایشورنسز وغیرہ کی ضرورت ہوگی. پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے بعد میں یہ خلیجی ممالک ہیں, ان کی سیکیورٹی کس طرح سے مکمل اور حافظ رکھ سکتے ہیں. بالکل. اب یہ وہاں بھی سوال اٹھ گئے ہیں کہ یہ امریکن اڈے جو ہیں یہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں دیے تھے, پر پروٹیکشن کے بجائے یہ خود ہمیں ایک ٹارگٹ بنا لیا ہے ان اڈوں نے. تو آگے جا کر ہماری سیکیورٹی کس طرح سے ہم پریزرو کر سکتے ہیں, ہم خود ہتھیار لیں, خود اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز بڑھائیں, یا ہمارے جو ہمسائے ملک ہیں, پاکستان ہے, ترکی ہے, ایجپٹ ہے, ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں جس کے تحت ہمیں ہماری جو دفاعی قوت ہے وہ بڑھ سکتی ہے. تو یہ سوال بھی اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں یہ خلیجی ریاستوں میں بھی سیکیورٹی فریم ورک جو ہے وہ بہرحال چینج ہوتا ہوا یا بدلاؤ میں نظر آئے گا. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں مارشل سعید صاحب جی اور منیر اکرم صاحب جی. منیر اکرم صاحب, وزیر خارجہ نے آج سعودی ہم منصب کے ساتھ بھی بات کی ہے, مسٹری وزیر خارجہ کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے, اس تمام اس عمل میں ہے. اب یہ جو ممالک پہلے 4 وزیر خارجہ تھے پاکستان میں موجود, بات بھی ہوئی, اس کے بعد ان کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگلے آنے والی اگر بات چیت کا آغاز ہوتا ہے؟ جی منیر اکرم صاحب, آپ کو سر آواز آ رہی؟ جی بالکل. میں آپ سے سوال کر رہا تھا کہ 4 وزراء خارجہ کی اس عمل سے پہلے پاکستان میں بات ہوئی, ملاقات ہوئی, آج وزیر خارجہ نے بھی دونوں ہم منصبوں سے بات کی ہے, سعودیہ میں بھی, ایجپٹ میں بھی,